بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا دوسرا ویلاگ پیج 304 اور ویلاگ نمبر 2 قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر آپ کی خدمت میں ہم پیش کر رہے ہیں۔ کتاب کا نام ہے معارف القرآن، جلد اول، سورۃ الفاتح سے لے کر سورۃ البقرہ، پارہ اول تا پارہ تیسرا، رکوع 8واں۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان، رائٹر ہیں اس کتاب کے، جس کا نام ہے معارف القرآن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ ویلاگ نمبر 2 اور صفحہ 304۔ دنیا کو دیا پیغام سکون، جو ختم نبوت کا طرفدار نہیں ہے۔ لا ریب وہ جنت کا سزاوار نہیں ہے۔ خاموش رہے سن کے جو اسلام کی توہین، بے شرم ہے بزدل ہے وہ خوددار نہیں ہے۔ فوائد جو ہم پہلے آیت بیان کر چکے ہیں، ترجمہ اور تشریح، اس کی خلاصہ تفسیر کے بعد اس کا کچھ حصہ باقی تھا، فوائد اس کے بیان کیے جا رہے ہیں۔ اور جو آیت ہم نے اس کے ساتھ تلاوت کی تھی وہ سے پہلے والے ویلاگ میں وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سبحانہ سے لے کر کن فیکون تک تھی۔ خاص خاص کاموں پر خاص خاص ملائکہ کو مقرر کرنا، مثلا بارش، رزق وغیرہ، اور اسی طرح اسباب اور مواد اور قوہ سے کام لینا، یہ سب کسی حکمت خداوندی پر مبنی ہوتا ہے۔ اس لیے نہیں کہ لوگ انہیں اسباب و قوات کو حاجت روا مان کر استعانت تو مدد کے طلبگار ہوں۔ نمبر 2، بیزادی رحمۃ اللہ نے کہا ہے کہ پہلی شرح میں اللہ تعالیٰ کو سبب اول ہونے کی وجہ سے باپ کہا کرتے تھے۔ جاہلوں نے ولادت کے معنی سمجھ لیے، اس لیے یہ عقیدہ رکھنا یا ایسا کہنا کفر قرار دیا گیا۔ دفع فساد کی مصلحت سے اب ایسے لفظ کے استعمال کی بالکل اجازت نہیں رہی اب یعنی اس کے بعد وقال الذین لا یعلمون لولا یکلمنا اللہ او تاتینا آیات کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم تشابہت قلوبہم قد بینا الآیات لقوم یوقنون۔ اور کہتے ہیں وہ لوگ جو کچھ نہیں جانتے، کیوں نہیں بات کرتا ہم سے اللہ، یا کیوں نہیں آتی ہمارے پاس کوئی آیت؟ اس طرح کہہ چکے ہیں وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے، انہی کی سی بات ایک سے ہیں دل ان کے، بے شک ہم نے بیان کر دی نشانیاں ان لوگوں کے واسطے جو یقین لاتے ہیں۔ خلاصہ تفسیر اور بعض جاہل یہود نصارہ اور مشرکین رسول اللہ کے مقابلے میں یوں کہتے ہیں کہ خود اللہ تعالیٰ ہم سے ہم کلام کیوں نہیں فرماتے، خواہ فرشتوں کے بغیر جیسے خود فرشتوں سے کلام فرماتے ہیں، یا فرشتوں کے واسطے سے جیسے پیغمبروں سے بطور وحی بات کرتے ہیں، اور اس کلام میں یا تو خود ہم کو احکام بتا دیں کہ دوسرے رسول کو ہم کو ضرورت ہی نہ رہے، کہ دوسرے رسول کی ہمیں ضرورت ہی نہ رہے، یا کم از کم اتنا ہی کہہ دیں کہ محمد مصطفیٰ ہمارے رسول ہیں تو ہم ان کی ہی رسالت کے قائل ہو کر ان کی اطاعت کرنے لگیں گے، یا کلام نہیں کرتے تو ہمارے پاس کوئی ہی دلیل ثبوت رسالت کی آ جائے۔ حق تعالیٰ اولاً اس بات کا جاہلانہ رسم ہونا بتلاتے ہیں کہ اس طرح وہ جاہل لوگ بھی کہتے چلے آئے ہیں جو ان سے پہلے ہو گزرے ہیں، انہی کا سا جاہلانہ قول، سو معلوم ہوا کہ یہ قول کوئی باوقت اور باریک بینی پر مبنی نہیں، یوں ہی ہانک دیا جاتا ہے،
پھر ثانیاً اس قول کا منشا اور سبب بیان فرماتے ہیں کہ ان سب اگلے پچھلے جاہلوں کے قلوب کچھ فہمی میں باہم ایک دوسرے کے مشابہ ہیں، اس لیے سب سے بات بھی ایک ہی سی پیدا ہوئی۔ پھر ثالثاً اس قول کا جواب دیتے ہیں، اور چونکہ اس قول کا جزو اول حماقت محض تھا کہ اپنے کو اس لیاقت پر ہم پلہ ملائکہ اور انبیاء کا بنانا چاہتے تھے جو بالکل ہی بد بہی البطلان، اس لیے اس احمقانہ بات کو نظر انداز کر کے صرف دوسرے جز کا جواب ارشاد ہوتا ہے کہ تم تو ایک دلیل کو لیے پھرتے ہو، ہم نے تو بہت سی دلیلیں رسالت محمدیہ کے ثبوت میں صاف صاف بیان کر دی ہیں، مگر وہ ان لوگوں کے لیے نافع و کافی ہو سکتی ہیں جو یقین اور اطمینان حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور چونکہ معترضین کو محض ضد اور قد ہی مقصود ہے، اس لیے حق طلبی کی نظر سے ان کو تحقیق ہی منظور نہیں۔ سو ایسوں کی تسلی و تشفی کا کون ذمہ دار بنے؟ فائدہ یہود و نصارہ تو اہل کتاب تھے، ان میں اہل علم بھی تھے، اس کے باوجود جو ان کو اللہ تعالیٰ نے جاہل فرمایا تو اس لیے کہ باوجود کے قطعی اور قوی دلائل کثرت سے قائم کر دیے گئے تھے، پھر بھی جو انکار کیے جا رہے تھے تو جہالت نہیں تو اور کیا ہے، اور یہ جاہلوں ہی کی سی بات کہلائے گی، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو جاہل ہی قرار دیا۔ ناظرین، دوسرا ویلاگ ختم ہوا، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی تیسرے ویلاگ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق دے، آمین ثم آمین، بجا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔